کہ کس کی کیا نالج ہے اس کے متعلق یا کیا معلومات ہمیں حاصل کرنی چاہیے، وہ سبھی معلومات ہم کہیں سے بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں جو اصل مقصد اس کا ہوتا ہے وہ ہم کہیں نہ کہیں اس پہ کامیاب نہیں ہو جاتے ہیں، یا وہاں پہ ہم لاپرواہی کرتے ہیں اور ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے چھوڑتے ہیں۔ اگر کوئی عالم آپ کے سامنے یہ کہے کہ آپ کو ضروری نماز پڑھنی ہے، نیک عمل کرنے ہیں، تب تک اس کی تقریر کا کہنا اور آپ کا سننا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس کو عمل میں نہ لاؤ گے۔ اور آج کا دن جو ہے 29 اگست یہ نیشنل سطح پہ جو ہے آج دن منایا جا رہا ہے سپورٹرز ڈے، اور اس کا خاص مقصد یہی ہے کہ جو آج کی یوتھ ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں اور جو ہمارے بچے ہیں اسکولوں میں یا اسکول سے باہر بھی جتنے بھی نوجوان ہیں، ان کو چاہیے ہے کہ وہ اس سپورٹس میں کھیل کود میں حصہ لیں، چونکہ آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سپورٹس جو ہے، جو کھیل کود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں فطری طور پہ وہ دلچسپی انسان کے دل میں رکھی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی کھینچ کے نہیں لیتا ہے کہ چلیے آپ کو کھیلنا ہے۔ اب الگ بات ہے کہ کوئی کسی بچے کو الگ کھیل میں شوق ہے، کسی کو اور کسی کھیل میں شوق ہوتا ہے، لیکن اس شوق کو اصلی وہ کیا کہیں کہ آگے بڑھانا ہے، آپ کو وہ سیکھنا ہے، اس کے بیسکس آپ کو سیکھنے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے جو سپورٹرز ٹیچرز یہاں پر ہیں ان کے سامنے آپ جا سکتے ہیں۔ پہلے انفارمیشن آپ کو ضروری اس کی ہوتی ہے، رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں گراؤنڈ میں، تب جا کے آپ کے اس کھیل میں بات بنتی ہے۔ اور خاص کر جو کھیل ہے اس میں ڈسپلن کا سب سے زیادہ خیال ہونا چاہیے اور رکھنا پڑتا ہے اس چیز کا خیال۔ جو میں نے آپ کے سامنے علامہ اقبال علیہ رحمہ کا شعر پیش کیا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ اگر کسی کو کوئی مقام حاصل کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ہاتھ باندھ کر کے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، یا بس آپ سوچیں گے خیالوں میں آپ بڑے بڑے سٹار بنیں گے، وہ خواب دیکھیں گے، وہ خواب تب تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو جائیں گے جب تک آپ عملی میدان میں نہ آئیں گے۔ اس کے لیے آپ کا جو سب سے پہلے آپ میں وہ انسانیت ہونی چاہیے، انسانیت کا جذبہ ہونا چاہیے، ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ سنت ہے کہ گراؤنڈ جیسے آپ کی مرضی ویسے کھیلو گے، اس سے بات نہیں بنتی ہے۔ اور آج کے دن کا منانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ آپ کو جس کھیل کا شوق ہے اس میں آپ بیسک جو ہے وہ آپ سیکھیں اور آگے بڑھیے۔ آپ دیکھیے کہ خالی علم کے میدان میں جیسے بڑے بڑے لوگوں نے نام کمایا، بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی، اسی طرح کھیل کود کے میدان میں بھی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ منظر آپ پہ آئی۔ مجھے لگتا ہے کھیل کود کے میدان میں جتنی شخصیات ہیں ان کو سبھی کو آپ جانتے ہیں، اس نسبت میری طرف دھیان رکھیے آپ۔ اور اگر علم کے میدان میں دیکھیں وہ آپ کم لوگوں کو جانتے ہیں بنسبت کی کھیل کود کا جہاں تک تعلق ہے۔ اس لیے ہم آپ سے ہر بار یہی کہتے ہیں کہ ہمارے سپورٹس ٹیچر جو محترم جاوید صاحب ہیں اور بھی یہ کئی سارے اساتذہ یہاں پہ کی مدد کرتے ہیں، ان کو تعاون کرتے ہیں، اور آپ کا تعاون ہمیں ضروری چاہیے کیونکہ ہمیں آپ سے کام ہے۔ ہم آپ کے لیے یہاں آتے ہیں اور آپ یہاں سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب آپ میں وہ سیکھنے کا جذبہ نہ ہو، چاہے کتابوں کی بات ہو یا سپورٹس کھیل کود کی بات ہو، جب آپ میں وہ سیکھنے کا جذبہ نہ ہو تب تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جیسے کسی شخص کو پیاس لگتی ہے، اس کو چشمے تک جانا پڑتا ہے، نہ کہ اس کے گھر میں یا اس کے پاس ہی چشمہ آتا ہے، اس کو جانا پڑتا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے چشمے کے پاس۔ اس طرح میں چاہوں گا جو آپ کے اندر پیاس ہے، جو آپ کو وہ جذبہ ہے سیکھنے کا، آگے بڑھنے کا، اب آپ کے لیے ہر وقت یہاں حاضر ہے۔ جس طرح کی بھی آپ کو مدد چاہیے، ہمارے یہاں لیکچرر صاحبان، اساتذہ حضرات ہیں، جس طرح سے بھی آپ کو مدد چاہیے، ہم ہر وقت آپ کے لیے وہ مدد دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اور یہی شعر کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، تب تک انسان آگے نہیں بڑھتا جب تک وہ اپنی ہستی کو نہیں مٹاتا ہے۔ اپنی جو شوق ہیں ان کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان کوئی مقام حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے کہ آخری دوسرا مصرع جو شعر کا ہے، علامہ اقبال نے بخوبی اس میں سمجھایا کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی بیج کا دانا ہوتا ہے،
جب تک اس کو ہم خاک میں نہ ملائیں گے، مٹی میں نہ ملائیں گے، تب تک وہ نہیں اگے گا۔ اگر آپ اس دانے کو سونے کے صندوق میں بھی رکھیں گے گھر میں، وہ ختم ہو جائے، اس کو کیڑا لگنے کا خطرہ ہے، فائدہ کی بجائے نقصان ہے۔ آپ اس کی پرورش کرتے ہیں سونے کے صندوق میں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں۔ اگر ہمیں اس کا فائدہ چاہیے تب اس بیج کے دانے کو ہمیں خاک میں ملانا ہے، تب جا کے وہ آگے گل و گلزار میں تبدیل ہوگا۔ اس طرح میں چاہوں گا کہ آپ بھی اسی طرح محنت کریں گے، اپنے ہستی کو مٹائیں گے، خود کو مٹائیں گے سیکھنے کی جذبے کے اوپر، اور تب جا کے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ نہ صرف آپ کی کامیابی ہوگی بلکہ پورے انسٹیٹیوشن کی کامیابی ہوگی، ہماری کامیابی ہوگی، آپ کے والدین کی اور پوری سوسائٹی کی کامیابی ہوگی۔ اور پھر میں یہی شعر، اسی سے میں آپ سے رخصت لینا چاہوں گا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ Thank you, Azhar Nazir sir. So I conclude today's program by this beautiful poetry. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ Thank you so much.